ایک بار کی بات ہے، ادیاپور نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کاویری اپنی 5 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے پتی کو نہ اس کی بیٹیوں کی پرواہ تھی نہ اپنی پتنی کی۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھن رہتا۔ اپنی بیٹیوں کی پرواہ تھی تو صرف اور صرف کاویری کو، اور وہ اس کا پالن پوش کرنے کے لیے پھل بیچا کرتی تھی۔ ایک دن کاویری کی پڑوسن پھل خریدنے آتی ہے۔ ارے سمترا بہن، اتنے سارے پھل! آج کیا گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہیں جو اتنے سارے پھل لے کے جا رہی ہو؟ ہاں کاویری بہن، مہمان تو آنے والے ہیں، اور وہ بھی بہت خاص۔ میری بیٹی کا رشتہ پکا ہوا ہے، اور آج رشتے والے آنے والے ہیں، اور ڈیٹ بھی فکس ہوئی ہے 2 مہینے بعد کی۔ میں تو اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ تمہیں دوں گی، ضرور آنا۔ ہاں ہاں، میں ضرور آؤں گی، اور اپنی 5 بیٹیوں کو بھی ساتھ لاؤں گی۔ ارے ہاں، میں تو بھول گئی، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں۔ ویسے تم کب کر رہی ہو اپنی بیٹیوں کی شادی؟ انہیں گھر میں ہی بٹھانا ہے کیا؟ ویسے تم کرو گی بھی کیسے ان کی شادی؟ تمہارا پتی تو شراب کے نشے میں دھن رہتا ہے، اور تم پھل بیچ کے 2 وقت کا کھانا بھی کتنی مشکل سے کرتی ہوگی نا؟ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے 5 بیٹیوں کو پالنا کتنا مشکل ہے۔ کبھی تو مجھے تمہارے بارے میں سوچ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیسے ہاتھ پیلے کرو گی ان سب کے؟ سمترا بہن، میری بیٹیاں اپنی قسمت میں جو لکھوا کر آئی ہوں گی وہ انہیں ملے گا۔ اگر ان کی قسمت میں شادی لکھی ہوگی تو ہو جائے گی، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے تو پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ، سیب اور کیلے کتنے کتنے دینے ہیں؟ کاویری بات کو ٹالتے ہوئے کہتی ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ سمترا اس کی بیٹیوں کی شادی کے تانے مار رہی تھی، لیکن وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ لیکن یہ بات اس کو تیر کی طرح چبھتی ہے، اور وہ شام کو پھل بیچ کر اپنے گھر جاتی ہے۔ بڑی بیٹی نہاریکا نے کھانا بنا کے رکھا تھا، اور سبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی کاویری کا شرابی پتی گھر میں آ کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اتنی شراب کیوں پیتے ہو جب خود کو سنبھال نہیں سکتے تو؟ شراب پی کر بالکل رخشس بن جاتے ہو۔ میری بیٹی سے پیچھے ہٹو، ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میری بھی بیٹیاں ہیں، میں جو بھی کروں، نہاریکا اور پریا کل میرے ساتھ چلنا، میں جوئے میں ہار کے آیا ہوں۔ کیا کہا؟ جوئے میں ہار کر آئے ہو؟ اور میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے ساتھ اتنی آسانی سے بھیج دوں گی؟ چلے جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ تو ہوتی کون ہے مجھے روکنے والی؟ ارے کیسے باپ ہو تم! مجھے تو تمہیں ان کا پتا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں اپنی بیٹیوں پہ تمہاری گندی نظر کبھی نہیں پڑنے دوں گی۔ جتنا اتیاچار تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا، اب اور نہیں۔ میری بیٹیوں کو بیچو گے تم؟ اس عمر میں تمہیں ان کی شادیوں کی چنتا کرنی چاہیے، اور تم انہیں بیچ رہے ہو۔ تمہیں شرم تو آئے گی نہیں؟ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا کہہ کر کاویری اپنے پتی کو زور سے دھکا دے کر گرا دیتی ہے، اور چولہے کے پاس ایک تیز کاٹنے کی چاقو پڑی تھی جس پر گر کر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کاویری کو اپنی پتی کی موت کا بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ شراب کے نشے میں جوا کھیلتا تھا، اور اپنی بیٹیوں کی بالکل فکر نہیں تھی، اور انہیں بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ تجھ جیسے پاپی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ کاویری کو اپنے پتی کے جانے کا بالکل افسوس نہ تھا، اور اب وہ سکون کا سانس لیتی ہے کہ اب اس کی بیٹیوں پہ اتیاچار نہیں ہوگا، اور اسے لوگوں سے نہیں سننا پڑے گا کہ اس کا پتی شرابی ہے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں، اور سمترا کی بیٹی کی شادی کا دن آتا ہے۔ کاویری اپنی 5 بیٹیوں کو سمترا کے یہاں لے جاتی ہے۔ سمترا کی بیٹی نے ڈیزائنر برائڈل ویئر پہن رکھا تھا، جس کی نظر اس پہ پڑتی وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ تبھی کاویری کی چھوٹی بیٹی سمترا کی بیٹی تارا سے کہتی ہے، ارے یار تارا، یہ برائڈل لہنگا کتنا زیادہ سندر ہے، اور اس پر ہاتھ سے ایمبرائڈری کی گئی ہے۔ یہ تو منہیش ملہوترا کے لہنگے سے بھی زیادہ سندر لگ رہا ہے۔ یار کاش سب کی قسمت میں اپنی شادی میں ایسا برائڈل جوڑا پہننا نصیب ہوتا۔ ہاں ہاں، یہ مجھے میرے سسرال سے آیا ہے، اور تمہیں پتا ہے یہ اتنا مہنگا ہے، اور یہاں کا نہیں ہے، بدیش سے آیا ہے، تبھی تو اتنا سندر ہے، اور تم تو سپنے میں ہی ایسا لہنگا دیکھ سکتی ہو۔
ارے نہیں نہیں، تم جیسی غریب لڑکی تو سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ کتنا زیادہ سندر ہے میرا برائڈل لہنگا، سب کی آنکھیں نہیں ہٹ رہی، اور خاص کر کے تم 5 غریب بہنوں کی۔ تارا، تم تو کوئی موقع نہیں چھوڑتی غریبی کا مذاق بنانے کی، ہر وقت ہماری غریبی کا مذاق بناتی رہتی ہو۔ اور ہاں، ہم ایسا سپنا نہیں دیکھتے جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری ماں نے کتنی مشکلوں سے ہم 5 بہنوں کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے، اور اگر انہوں نے ہماری شادی میں ہمیں سادے کپڑوں میں ودا کیا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ او بیچارے غریب، ایسے ہی اپنی خواہشوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیتے ہو۔ چاہ کر بھی وہ اپنے سپنے والی زندگی نہیں جی سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ غریب ہیں، اور کبھی بھی امیروں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ان کے جیسا برائڈل لہنگا پہننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس لیے غریب اپنی غریبی کا رونا رو کر اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں، لیکن ہم امیر ایسے نہیں کرتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ پورا کر لیتے ہیں۔ بیچارے غریب۔ تارا 5 بہنوں کو تانا مار کر ان کی غریبی کا احساس دلا رہی تھی اور انہیں بہت ذلیل کر رہی تھی، لیکن وہ 5 بہنیں بہت سمجھدار تھیں، اپنی ماں کی مجبوریوں کو سمجھتی تھیں، اور وہ جانتی تھیں کہ بچپن سے انہوں نے اپنی ماں کو کماتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی زندگی آسان نہیں تھی، وہ کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتی تھیں۔ ایسے ہی سمے بیت رہے تھے۔ ایک دن کاویری کی بڑی بیٹی پھل بیچنے نکل جاتی ہے، کیونکہ کاویری کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تبھی وہاں ایک کسٹمر آتی ہے اور اپنی بڑی سی گاڑی سے اترتی ہے اور نہاریکا سے کہتی ہے، بیٹا مجھے 2 کلو سیب اور 1 کلو انار دے دو۔ نہاریکا اس امیر عورت کو 2 کلو سیب اور 1 کلو انار تول کر دے دیتی ہے۔ اس امیر عورت کی نظر نہاریکا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور وہ نہاریکا سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگتی ہے۔ تبھی وہاں پہ کاویری آ جاتی ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اس کی ماں ہے، اور وہ کاویری سے بات کرنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، تو تم نہاریکا کی ماں ہو؟ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری اور گنی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بہت اچھا سنسکار دیا ہے۔ آج کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں؟ میں تو اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی ہوں، لیکن مجھے سنسکاری اور اچھے سبھاؤ کی لڑکیاں نہیں مل رہی، لیکن جب سے میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے لگتا ہے میری تلاش پوری ہو گئی۔ بہن جی، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کو میری بیٹی پسند آ گئی، ورنہ غریبوں کی بیٹیاں کہاں پسند آتی ہیں کسی کو۔ اور بہن جی، میں آپ کو صاف صاف بتا دیتی ہوں، میری بیٹیوں کے پتا نہیں ہیں، میں نے ہی ان کو پالا ہے، اور میں اتنا ہی کماتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو کچھ جہیز نہیں دے سکتی، اس لیے اب تک ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں جہیز لینے کے خلاف ہوں، مجھے تو وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے جو اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں۔ بس آپ 2 جوڑی کپڑوں میں اپنی بیٹی کو بیاہ کر دینا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن ایک سمسیا ہے، میرے 5 بیٹے ہیں اور میں 5 بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں کرنا چاہتی تھی، لیکن چلو کوئی نہیں، 4 لڑکیاں کہیں اور گھر سے لے آؤں گی۔ لگتا ہے اوپر والے نے آپ کو صحیح جگہ بھیجا ہے، میری صرف ایک ہی بیٹی نہیں ہے، 4 بیٹیاں اور بھی ہیں، میں 5 بیٹیوں کی ماں ہوں، اور 5 بیٹیاں بہت اچھی ہیں، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت اچھی ہیں میری 5 بیٹیاں۔ کاویری اپنی 5 بیٹیوں کے گن گا رہی تھی، اور وہ امیر عورت جس کا نام جانکی تھا، وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ اتنی آسانی سے اسے اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل گئی۔ اور اگلے دن جانکی گھر آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کر دیتی ہے۔ کاویری نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے جو پیسہ جمع کر کے رکھا تھا اس سے کچھ تو سامان آ جاتا، لیکن برائڈل لہنگے نہیں آ سکتے تھے۔ کاویری بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ رات کو اپنی 5 بیٹیوں سے اپنے آنسو چھپا کر آنگن میں بیٹھے بہت رو رہی ہوتی ہے۔ 1 ہفتے بعد میری 5 بیٹیوں کی شادی ہے، اور میں کیسی ماں ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے ایک برائڈل لہنگا بھی نہیں لے سکتی۔ بچپن سے آج تک میری بیٹیوں نے ایک چھوٹی سی چیز کی بھی خواہش نہیں کی، اور شادی تو ایسا دن ہے جس میں لڑکیاں اپنی پسند کا برائڈل لہنگا پہنتی ہیں، اور میں تو ان کی پسند کا تو دور کی بات کوئی سادہ سا جوڑا بھی نہیں دلا سکتی۔ غریبی بھی کیسے کیسے دن دکھاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ کاویری بہت زیادہ رو رہی ہوتی، اور صبح اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو رہی ہوتی۔
کاویری کی بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں کہ رات کو ان کی ماں بہت زیادہ روئی تھی۔ تبھی نہاریکا اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں مجھے لگتا ہے آپ پوری رات روتی رہی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح روئی تو ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم شادی ہی نہیں کریں گے۔ ہاں ماں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم آپ کو اتنا دکھی، اتنا پریشان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں خوشی خوشی ودا کریں گی تبھی ہم شادی کریں گے۔ میری پیاری بیٹیوں، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میری 5 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنے اچھے سسرال میں۔ بس اتنا دکھ ہے کہ تم لوگوں کے بغیر یہ گھر خالی خالی ہو جائے گا۔ بس یہی سوچ کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اور ماں، آپ کو ہماری شادی کے لہنگے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں نے سلائی سیکھی تھی، اور میں نے آپ کی پرانی ساڑی سے اپنا اور 4 بہنوں کا لہنگا تیار کیا ہے۔ یہ برائڈل لہنگا تم نے تیار کیا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میری پیاری بیٹی، تم نے تو میری آدھی ٹینشن ہی ختم کر دی۔ کاویری کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی سکون سے کر سکتی ہے۔ ایسے ہی سمے بیت رہے تھے، اور اچانک کسی کارن کاویری کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ کاویری اور اس کی 5 بیٹیاں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر گھر سے باہر آ جاتی ہیں، پر گھر میں شادی کا سارا سامان اور لہنگا جل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کاویری اور اس کی 5 بیٹیوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے، اور آس پاس کے لوگ تانے مار رہے تھے، ہائے یہ کیا؟ شادی سے 2 دن پہلے ہی گھر میں برا شگون ہو گیا، اور شادی کا سارا سامان بھی جل گیا۔ ہائے، میں تو کہتی ہوں شادی کینسل ہی کر دو۔ کاویری اور اس کی بیٹیوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ تبھی آسمان پر سے ایک نیک پری یہ سب دیکھ رہی ہوتی، اور اسے کاویری اور اس کی بیٹیوں پر ترس آ رہا ہوتا ہے۔ تم لوگ چنتا مت کرو، کاویری تمہاری 5 بیٹیاں بہت زیادہ اچھی ہیں، اور ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گی، اور میں تم 5 کے لیے جادوئی گاؤن دیتی ہوں، جسے پہن کر تم بہت زیادہ سندر لگو گی، اور اس گاؤن سے تم امیر بھی ہو جاؤ گی۔ کاویری کی 5 بیٹیاں وہ گاؤن پہن لیتی ہیں، اور اسے پہنتے ہی وہ واقعی بہت زیادہ سندر لگتی ہیں، اور ان کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے سسرال میں ہنسی خوشی اپنا جیون بتاتی ہیں۔ اور کاویری ان کی ماں بھی ایک خوبصورت گھر میں رہنے لگتی ہے، اور غریب بچیوں کو سلائی سکھانے لگ جاتی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک سمے کا ذکر ہے، گاؤں میں ایک بوڑھی عورت جس کا نام جاوی تھا رہا کرتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے پتی کو گزرے چند سال ہو چکے تھے۔ وہ بہت غریب تھی، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ گاؤں کے لوگ اسے کچھ کھانے کو دے جاتے، اور کبھی کبھار وہ خالی پیٹ ہی سو جاتی۔ ایک دن جاوی درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی۔ اب پتہ نہیں اور کتنا عرصہ یوں بھوکے پیٹ گزارا کرنا پڑے گا۔ پہلے اولاد کے لیے ترستی تھی، اور اب اس عمر میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ اتنے میں درخت پر سے ایک ناریل گرتا ہے۔ جاوی ناریل دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اور اسے پی لیتی ہے۔ ناریل پی کر اسے کافی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ ارے واہ، اس کا پانی تو بہت میٹھا ہے۔ اوپر سے ایک ناریل اور لے لیتی ہوں تو میرا پیٹ بھر جائے گا۔ جاوی لکڑی سے ناریل توڑنے کی کوشش کرتی، پر ناریل کا درخت اونچا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں جاتا۔ تبھی ایک جوان لڑکا جس کا نام دھیرج تھا درخت کے پاس سے گزرتا ہے۔ بیٹا، کیا تم اوپر ناریل توڑنے میں میری مدد کرو گے؟ تم چاہو تو اس میں سے ایک ناریل خود بھی پی سکتے ہو۔ دھیرج اوپر سے 2 ناریل توڑتا، اور ایک خود پی جاتا اور ایک جاوی کو دیتا۔ ارے واہ، اس کا پانی تو بہت زیادہ میٹھا ہے۔ ایسا میٹھا پانی تو میں نے کبھی نہیں پیا۔ یہ کہہ کر دھیرج چلا جاتا ہے، پر جاوی کے دماغ میں دھیرج کی بات گھوم رہی تھی۔ ہاں واقعی، اس کا پانی تو کافی زیادہ میٹھا ہے۔ اگر میں اس کو بیچوں تو مجھے کافی پیسے ملیں گے، اور پھر مجھے بھوکے پیٹ نہیں سونا پڑے گا۔
اگلے دن جھاوی ناریل توڑنے کی کوشش کرتی پر اس سے ناریل نہیں ٹوٹتا، اور اتنے میں ایک بار پھر دھیرج وہاں سے گزرتا۔ بیٹا، تم تو میرے لیے فرشتہ ہو، کیا تم پھر سے میری ناریل توڑنے میں مدد کرو گے؟ لیکن اس بار مجھے 1 نہیں 30 ناریل چاہیے۔ دھیرج غصے میں کہتا ہے، اماں تم نے مجھے نکما سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرا ایک ہی کام رہ گیا ہے کیا تمہارے لیے ناریل توڑنا؟ اور یہ درخت کتنا اونچا ہے، اگر میرا سر پھٹ گیا تو یہی مر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر ناریل توڑوں گا، 15 میں رکھوں گا اور 15 آپ کو دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم 15 رکھ لینا۔ دھیرج درخت پر سے ناریل ایک ایک کر کے توڑ دیتا ہے، جس میں سے 15 وہ خود لے جاتا ہے۔ جھاوی 15 ناریل لے کر سڑک کے کنارے بیٹھ جاتی ہے۔ اتنے میں 6 لڑکے آتے ہیں۔ اماں 6 ناریل دینا۔ سب لڑکے ایک ایک ناریل پی لیتے ہیں۔ واہ، اس کا پانی تو بہت میٹھا ہے، اماں 6 اور دے دو، اور یہ لو 600 روپے۔ جھاوی کافی سال کے بعد اتنے پیسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے جھاوی کے سارے ناریل بک جاتے۔ آج سکون سے روٹی کھا کے سو جاؤں گی، اور کل سے پھر ناریل بیچ کر پیسے کماؤں گی۔ یہاں جھاوی کے ناریل بک جاتے ہیں، اور وہاں دھیرج کے بھی سب ناریل بک جاتے ہیں۔ ارے واہ، اس ناریل سے تو میں بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا ناریل لے، میں رات میں جا کر سارے ناریل اتار لوں گا۔ ادھر جھاوی کھانا کھا کر سو جاتی ہے، اور ادھر دھیرج آدھی رات کو پیڑ پر چڑھتا ہے، پر وہ پیڑ کے اوپر نہیں چڑھ پاتا۔ پھر اس نے لکڑی کی مدد سے سارے ناریل توڑ لیے اور گھر لے آیا، اور ایک کونے میں رکھ کے سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی جھاوی درخت کے پاس جاتی تو اسے پہلے سے زمین پر کافی ناریل گرے نظر آتے۔ جھاوی بہت حیران ہو جاتی، یہ کیا؟ کل ہم نے اتنے ناریل توڑے تھے اور آج اس سے بھی زیادہ ناریل زمین پر ہے۔ جھاوی سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی جادوئی ناریل ہے۔ وہ سب ناریل اٹھا کر بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر صبح اٹھتے ہی دھیرج دیکھتا ہے کہ سارے ناریل پتھر میں بدل گئے ہیں۔ دھیرج کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ دھیرج جھاوی کے پاس جاتا ہے۔ اماں مجھے معاف کر دو، آج سے میں تمہیں ناریل توڑ کے دیا کروں گا۔ ارے نہیں بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کل رات تیز آندھی آئی تھی تو ڈھیر سارے ناریل زمین پر گر گئے تھے۔ دھیرج اوپر درخت پر دیکھتا ہے تو اس سے کافی سارے ناریل لگے نظر آتے ہیں۔ دھیرج کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ یہ کوئی جادوئی ناریل ہے اور یہ اس کی مدد کرتا جو ضرورت مند ہوتے۔ دھیرج بنا کچھ کہے ہاتھ جوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جھاوی ناریل بیچ کر کافی سارے پیسے کما لیتی اور اپنے ان پیسوں سے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنا فائدہ سوچنے سے پہلے ضرورت مند لوگوں کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم ہر دن آپ کے لیے اسی طرح کی پیاری پیاری کہانیاں بنا سکیں۔